وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام سامعین کرام، گزشتہ کل یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منایا گیا. یہ وہ دن تھا جس دن پاکستان آزاد ہوا. دنیا کے اندر پاکستان کے نام سے ایک آزاد مملکت وجود کے اندر آئی. یقیناً یہ ہمارے لیے خوشی کی بات تھی. اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. آزادی کا مل جانا یقیناً بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات اس آزادی کی قدر کرنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. آزادی تو ہمیں مل گئی لیکن اس آزادی کی ہم نے قدر نہیں کی. آزادی کے جو تقاضے تھے وہ ہم نے نبھائے نہیں. ٹھیک ہے، آزاد ملک ہم نے حاصل کر لیا، لیکن اس آزاد ملک کی بقا، استحکام، اتقان اور اس کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی، عروج کے لیے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر نہیں پائے. نتیجتاً دن بدن ہم زوال پذیر ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں یوم آزادی کے موقع پہ ہمیں ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں آزادی کے لیے جد و جہد کرنے کی ترغیب دی ہے، آزادی کو ایک نعمت قرار دیا ہے، وہاں پہ آزادی کے نتیجے میں حاصل ہونے والے ملک کے جو تقاضے ہیں، اس کی بقا کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے. کاش ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور اللہ کی ہدایات پہ کان دھریں اور پھر انہیں عمل میں لے آئیں تو ہر آنے والا دن ہمیں اوپر لے جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اقوام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے حالات پہ روشنی ڈالی ہے، اور نصیحت اور عبرت کے لیے ہمارے سامنے ان کا مکمل بیان رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عمومی تبصرے کیے ہیں ان میں فرمایا ہے: الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ گزر گئے. نمکن لہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں زمین میں وہ قوت، طاقت اور اقتدار بخشا تھا جو ہم نے تمہیں نہیں دیا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پہ موسلا دار بارشیں برسائیں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ٹھیک ہے، اور ان کے باغات کے نیچے سے نہریں جاری تھیں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے انعامات کی، نعمتوں کی قدر نہیں کی. جب اللہ انعامات دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، تو پھر اللہ تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کے احکام پہ عمل کیا جائے، اللہ کو پھر بڑا مانا جائے. جب اس کی بات آئے جائے تو کسی کی بات کو ترجیح نہ دی جائے، اور خاص طور پہ اس کی حکم عدولی سے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے. اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے اجتناب یہ قوموں کے استحکام کا ذریعہ ہے. اس سے ملکوں کو، قوموں کو عروج اور ترقی اور دوام ملتا ہے. جو قومیں ملک حاصل کر لیتی ہیں، خطہ حاصل کر لیتی ہیں، لیکن اپنے رب کو بھول جاتی ہیں، اس کے احکام کو پسے پشت ڈال دیتی ہیں، اس کی نافرمانی پہ کمر بستہ رہتی ہیں، ان کے پاس دنیا جہان کے وسائل اسباب ہوں، کبھی وہ ترقی نہیں کر پاتی، وہ بالآخر زوال کا شکار ہوتی. تو اللہ نے ان اقوام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا: اہلکناہم بذنوبہم، ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا. وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے بعد پھر ہم نے اور لوگوں کو ان کا جانشین بنا دیا. سورہ طلاق میں اللہ فرماتے ہیں: وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی پرواہ نہیں کی، اس کے رسولوں کو اہمیت نہیں دی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور انہیں بڑا برا عذاب دیا.
تو قومیں کیوں تباہ و برباد ہوتی ہیں، زوال کا شکار کیوں ہوتی ہیں، صفحاستی سے کیوں مٹ جاتی ہیں، اپنا وجود اور تشخص برقرار کیوں نہیں رکھ پاتی ہیں؟ اس کی بڑی وجہ اللہ کے احکام کو خاطر میں نہ لانا، ان کو اہمیت نہ دینا، گناہوں پہ کمر بستہ رہنا ہے۔ وطن عزیز ہم نے بھی حاصل کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہر سال جب آتا ہے یوم آزادی، ہماری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، ہم جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ماحول کو سجاتے ہیں، اپنے آپ کو خوشنما بناتے ہیں، فضول خرچی بھی کی جاتی ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن کبھی غور و فکر یہ کیا ہم آزادی کی قدر کتنی کر رہے ہیں؟ ہمیں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا ماحول میسر ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے ہیں، ہماری اولادیں، ہمارا ماحول قرآن کے احکام کے مطابق ہے؟ اس بات پہ کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ ہمارے ملک کا نظام اور ہمارے ملک کے معاملات اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلنے والے؟ ہم اللہ اس کے رسول سے جنگ کیے جا رہے ہیں، سودی نظام، کرپشن، رشوت، بہت سے گناہ جو ہمارے معاشرے، ہماری قوم کا حصہ بن گئے، ان کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ یہی وہ گناہ، وہ کوتاہیاں، وہ غلطیاں جو ہمیں گن کی طرح چاٹتی رہیں اور ہمارا وجود 2 لخت ہو گیا، اور مزید ہم زوال کی طرف رواں دواں۔ جب تک ہم اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کریں گے، گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اللہ کی طرف نہیں جھکیں گے، اس کی فرما برداری پہ قائم نہیں رہیں گے، اللہ جانتا ہے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قوموں کے احوال کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی بنیادی غلطی، جرم یہی بتایا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيِّئَةُ۔ فرمایا یہ مختلف قومیں، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن پہ ہم نے پتھراؤ والی آندھی بھیجی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو چنگاڑ نے آ پکڑا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض قوموں کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ان کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر دنیا کی سپر پاور شکست سے دوچار ہوئی، فارس کا علاقہ فتح ہوا، کسرا کا وائٹ ہاؤس، قصر ابیض، مسلمان فاتح کی حیثیت سے وہاں کھڑے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہیں، آج مسلمانوں نے دنیا کی سپر پاور کو رون دیا ہے۔ لیکن بعض لوگ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں کہیں اور ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بڑے متفکر ہیں، بڑے سنجیدہ ہیں، عام صحابہ کی طرح وہ خوشی کا اظہار نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے جب سب خوش ہوں، ایک بیچ میں سنجیدہ ہو تو لوگوں کو فکر تو ہوتی، پتہ نہیں اس کو خوشی نہیں ہوئی ہے۔ تو بعض لوگ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اللہ کا دشمن ذلیل و رسوا ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور قوت عطا کی، آج اللہ کا دشمن ذلیل و رسوا ہو گیا، یہ اس کا وائٹ ہاؤس، اس کی سرزمین، آج اس پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بات تمہاری ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کل تک یہ قومیں ایک ہیبت کا نشان تھی، ان کا روب تھا، دبدبا تھا، لوگ ان سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان کو ہر طرح کے وسائل دے رکھے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، اللہ کو اہمیت نہیں دی، نتیجتاً یہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہوئے، اور آج وہ دن آیا کہ اللہ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو قومیں جب اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتی ہیں، اللہ کی بغاوت، نافرمانی پہ مصر رہتی ہیں، بالآخر زوال ان کا مقدر بنتا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم بھی انہی کی ڈگر پہ چلیں گے تو یہ فتوحات ہم زیادہ دیر سنبھال کے نہیں رکھ پائیں گے، ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان سے عبرت اور نصیحت لینی ہے کہ ہم نے ان کا طرز عمل اختیار نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو شیوا بنانا ہے۔ تو یہ سادہ سا اصول ہے، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، خوشحالی کا چہرہ دیکھنا ہے، پھر اس کا اصول یہی ہے، اللہ اس کے احکام کی قدر کیجیے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم لوگوں کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں وہ 4 کام کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نماز کی اقامت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، نیکیوں کا حکم، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے منع کرنا. یہ 4 باتیں ملک و ملت کی استحکام کی وجہ ہے. میں اور آپ غور کریں، ہمارے معاشرے میں ان 4 باتوں کا فروغ ہے. ہماری مسجدیں ویران ہیں، نوحہ کنا ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے والے سے لوگ ہیلے بہانے تراشتے ہیں، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، اللہ معاف فرمائے. نیکی دن بدن سکڑ رہی ہے، برائی کا دائرہ پھیل رہا ہے. سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا برائی کو فروغ دینے کے لیے دن رات سرگرم. ٹھیک ہے، دنیاوی کام ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کوئی دین کا کام ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے یہ یعنی کہ نا میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، کہ مثال دیتا ہوں جو دور حاضر کی ہے. ارشد ندیم صاحب نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. یقیناً پاکستان کا امیج بہتر ہوا، سر فخر سے بلند ہوا، لیکن کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک طاقت کا اظہار تھا نا. لیکن آپ دیکھیے کہ پوری قوم یعنی کہ نا اس کے گیت گا رہی ہے، ہر آدمی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اور تحائف کی اس کے اوپر بارش کر دی گئی، کروڑوں روپے سے نواز دیا گیا. ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف چند ماہ پہلے کی بات ہے، ایک معصوم چھوٹا سا بچہ ایران میں بین الاقوامی حسن قرات کے مقابلے میں لیڈ کر کے آیا، اول انعام حاصل کیا اس نے. 25-26 ممالک اس میں شریک تھے، اور اس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. کسی کو اس کو روپیہ دینے کی توفیق نہیں ہوئی، اور لوگوں کے کہنے سے، موٹیویشن سے پھر کسی کو حرکت آئی تو شاید 2 لاکھ روپے اس کو دیے گئے. یعنی قرآن کے ساتھ، اہل قرآن کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے، اور ایک دنیا دار آدمی کے ساتھ ہمارا تعلق اور سلوک یہ ہے. اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی، ترقیاں کیسی ہوں. حضرت اقبال نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ٹھیک، تو ہمارے لیے اس موقع پہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے لیے اپنا قبلہ درست کی. یہ رنگ رلیاں منانے کا، جشن منانے کا، آپے سے باہر ہونے کا، طوفان بدتمیزی کرنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت ہم اپنا بہت کچھ بگاڑ چکے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے لیے اللہ نے جو اصول بیان کیے ہیں اپنی بقا کے، استحکام کے، ان کو اپنائیے. ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. اگر اب بھی ہم سنبھل جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت کچھ سمیٹ لیں گے. لیکن اگر اب بھی ہم نہ سنبھلے تو پھر شاید آنے والا وقت ہمارے لیے دشوار ہو. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.